بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، فیتھ انسائٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان ناصر محمود۔ چونکہ مرکزی ضروریات ہلال کمیٹی نے آج رات 11:30 بجے عید الفطر کا اعلان کر دیا، سو میری طرف سے آپ تمام احباب کو، میرے ناظرین سامعین فیتھ انسائٹ کو سننے والوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے عید الفطر کی خوشیاں مبارک ہوں۔ اللہ رب العزت ان عیدوں کو ہمارے لیے حقیقی عید بنا دے۔ اور ناظرین کرام، یہ عید ہمارے لیے حقیقی عید تب ہی بنے گی جب ہمارے تمام مسلمان بھائی جو اس وقت تقریباً بالخصوص تکلیف میں ہیں، کشمیر کے مسلمان، برما کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، جب یہ ہمارے ساتھ آزادی کی فضا میں سانس لیں گے اور یہ خوشیاں منا رہے ہوں گے، تو یقیناً ہماری یہ خوشی دوبالا ہو جائے گی اور ہماری یہ خوشی حقیقی خوشی ہوگی۔ جب تک یہ تکلیف میں ہیں ہمارے مسلمان بھائی، مومن کا تو ایک عضو، اگر آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ مومنین سارے ایک عضو کی طرح ہیں، کسی ایک جسم کی مانند ہیں، اگر کسی ایک عضو میں بھی تکلیف ہوگی تو سارا جسم اس کا بیماری کے ساتھ اظہار کرے گا۔ اس وقت امت مسلمہ کا جسم بیمار ہے، اللہ رب العزت اس کو شفا عطا فرمائے۔ کشمیر، برما اور فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی کی سانس لینا نصیب فرمائے، اور ہم جب تب خوشی منائیں گے تو وہ خوشی واقعی دیکھنے والی خوشی ہوگی۔ دوسری بات، کرونا پینڈیمک کی وجہ سے ہمارے ملک میں بہت حالات خراب ہو رہے ہیں، اور کافی لوگ ہمارے ارد گرد جاننے پہچاننے والے، آپ جو سن رہے ہیں یقیناً آپ کے علم میں بھی کئی لوگ ہوں گے، کئی بیمار ہیں، کئی لوگوں کے کاروبار خراب ہو گئے، کئی لوگوں کے رزق کے مسائل بن گئے، کئی لوگوں کو کوئی پریشانیاں ہیں، کئیوں کے کمانے والے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان حالات میں ہمیں اپنی صدقات زکوٰۃ دے دینے کے بعد بھی پھر لوگوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور لوگوں کی مشکلات کو حل کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ یہ یاد رکھیں، کوئی بھی شخص کہیں زکوٰۃ دینے کے بعد ایزی نہ ہو جائے کہ میں نے زکوٰۃ دے دی، میں نے صدقہ دے دیا فطر کا اور میں اب آزاد ہوں۔ نہ، اگر اس کے باوجود معاشرے میں تنگی اور تکلیف ہے، اس کے باوجود معاشرے میں بھوک ہے، افلاس ہے، تو جس شخص نے اپنے فرض انفاق کر دیا، اس کے باوجود اس پر ابھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا لازم ہے۔ اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ان فی المال حق سوی الزکوٰۃ۔ جب معاشرے میں ابھی غربت باقی ہو، ابھی محروم لوگ باقی ہوں، ابھی تکلیف میں لوگ باقی ہوں، تو ہم زکوٰۃ دے کے ہماری جان نہیں چھوٹ سکتی۔ ہاں، اگر ہماری زکوٰۃ کے نظام سے لوگوں کے حالات بہتر ہو جائیں تو پھر یہ آزادی ہے ہمارے لیے جو ہم نے ادا کر دیا۔ اور اگر ایسا معاملہ ہو کہ ہمارے ادا کرنے کے بعد بھی تنگی ہو تو ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ قیامت کے دن اللہ رب العزت بندوں سے سارے حساب و کتاب کے بعد ایک عجیب سوال کر دے گا۔ اللہ رب العزت پیچھے کہ میرے بندے میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی۔ اے میرے بندے، میں نے تم سے کھانا مانگا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اے میرے بندے، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ اللہ سے سوال کرے گا، میرے مولا کریم میں کیسے، کیف اعودک وانت رب العالمین، کیف استطعمتک کیف اطعمک وانت رب العالمین۔ یا اللہ، تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، میں تجھے کیسے تیری عیادت کرتا، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا، میں تجھے کیسے پانی پلاتا۔ تو رب ہے، تو ساروں کی ضرورت ہے تو پوری کرتا ہے۔ اور ناظرین کرام، رب ہوتا ہی وہ ہے جو کسی کو عدم سے وجود میں لائے، پھر اس کے وجود کو شیئن فشیئا کمال تک پہنچائے، اور درجہ کمال تک پہنچنے میں ہر درجے پر اس کی ضروریات کو پورا کرے، وہ رب ہوتا ہے۔ اے میرے مالک، تو رب ہے، میں کیسے تیری ضرورت پوری کرتا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، میرے بندے کیا تم نے دیکھا نہیں فلاں بندہ بیمار تھا، اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعدہ، اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ۔ اے میرے بندے، تمہیں نہیں پتہ فلاں بندہ بیمار تھا اور تم نے اس کی عیادت نہیں کی، اور کیا تمہیں یہ بات نہیں معلوم تھی کہ اگر تم اس کی عیادت کرتے تو مجھے وہاں پر پاتے؟ میرے فلاں بندے نے تم سے پانی مانگا تھا، تم نے اسے پانی نہیں پلایا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اگر تم اسے پانی پلاتے تو وہ پانی آج تم میرے پاس دیکھتے؟ میرے فلاں بندے نے تم سے کھانا مانگا تھا، تم نے اسے کھانا نہیں کھلایا۔ اگر تم اس کو کھانا دیتے تو اے ابن آدم، وہ کھانا اس وقت میرے پاس پاتے، یعنی تم اس بندے کو نہیں مجھے دے رہے ہو۔ یہ مخلوق ہے اللہ کی، مخلوق اللہ کی، اللہ کا عیال اور اللہ کا کنبہ ہے۔ اس کے ساتھ جو نیکی کرو گے، رب العالمین فرماتا ہے وہ ایسے جیسے میرے ساتھ نیکی ہے۔ تم نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، قیام، رکوع، سجود اور حرم کے طواف کرتے ہو کعبہ کے، اور مکہ مدینہ جاتے ہو، سب سے مقصد تمہارا کیا ہوتا ہے میرے بندو؟ مقصد اللہ کو پانا ہے،
اگر تم اللہ کو پانا چاہتے ہو، ان ساری عبادات کے ساتھ اگر تم مخلوق کو بھول بیٹھے تو یاد رکھو بعض اوقات اللہ کسی مریض کے سرانے ملتا ہے، بعض اوقات اللہ کسی کو بھوکے کو کھانا کھلا کے ملتا ہے، بعض اوقات اللہ کسی پیاسے کو پانی پلانے سے ملتا ہے۔ ہمیں اپنے ارد گرد بہرحال خیال رکھنا ہوگا تاکہ ہماری عبادات قبول ہو سکیں، ہمارے ارد گرد میں کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی تکلیف میں نہ ہو، کوئی بیماری میں ایسا جس کو ہماری مدد کی ضرورت ہو، ہم لازمی اس تک پہنچیں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی عید کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اور ایک بات اگلی جو آپ سے لازماً کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس وقت کرونا پینڈیمک میں جو صورتحال ہے، ایس او پیز کا لحاظ رکھنا بہت لازم ہے۔ ناظرین کرام، بعض لوگ اس کو نہیں مانتے، یہ بے وقوفی ہے نہ ماننا۔ میں خود اس بیماری کا شکار رہا ہوں، یہ بیماری موجود ہے، یہ وائرس موجود ہے، اور یہ ہماری سانس کے ذریعے بھی ایک دوسرے تک جاتا ہے۔ 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، حتیٰ کہ عید کی نماز یا دوسری نماز اگر مسجد میں پڑھنی ہے تو فاصلے پر کھڑے ہوں اور چہرے پر آپ ماسک لگائیں۔ میں نے ماسک لگا کے نماز پڑھنے کا حکم ایک ویڈیو میں بیان کیا، لازمی اس کو سن لیں۔ اس کے بعد ایک نشست میں نے پورے ایس او پیز کا لحاظ رکھنے پر ایک ویڈیو بنائی، آپ اس کو سنیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں واضح تعلیمات عطا کر دی ہیں۔ اگر انڈیا والے اپنی مذہبی رسومات منانے میں بیماری کے شکار ہو جائیں تو وہاں نظر آتا ہے ممکن ہے ان کے پاس تعلیمات نہ ہوں، ان کے پاس اس طرح کی مشکلات سے نکلنے کے لیے ان کا جو اس ہندو مت ہے ممکن ہے وہ ان کو رہنمائی نہ دیتا ہو۔ ہمارے آقا نے تو ہمیں مسلسل رہنمائی عطا کی۔ ایک حدیث پاک جامع ابن وہب میں 621 نمبر کی حدیث ہے، جسے سلسلۃ الصحیحہ میں بھی علامہ البانی نے نقل کیا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتقوا المجذوم کما یتقی الاسد، کہ مجذوم سے جس کو جذام کی بیماری ہو اس سے اس طرح بچو، اس طرح ڈرو جس طرح شیر سے ڈرتے ہو۔ کیا مطلب؟ اس سے دور رہو۔ آج لوگوں کا یہ کہنا کہ جو رات اسپتال میں ہے وہ تو اسپتال میں، جو رات قبر میں وہ قبر میں۔ اللہ کے بندو، میرے جاننے والے ایسے لوگ ہیں، پورا گھر بیمار ہے، لوگ فوت ہو رہے ہیں اس سے۔ آپ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے والدین اپنے گھر والوں کو بچائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرما دیا، اس پر ڈاکٹرز کی بات کو سنیں، اس پر علماء کی رائے زیادہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں، ڈاکٹرز، طب کے لوگ جو کہتے ہیں وہ بات ماننی پڑے گی۔ اور میڈیکل سائنس کی بات یہی ہے کہ ایک دوسرے سے فاصلہ بھی رکھیں، اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، اپنے چہرے پر ماسک لگائیں تاکہ یہ بیماری ہم اس کو پھیلنے سے روک سکیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اور یہ حدیث پاک حدیث صحیح مسند امام احمد بن حنبل میں 7763 نمبر حدیث ہے۔ آقا نے فرمایا لا تدیموا الی المجذومین النظر، جو جذام کے مریض ہیں ان پر زیادہ دیر تک نظر ٹکا کے مت دیکھو، اس سے بیماری پھیلتی تھی۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک مجذوم آیا، وہ بنو ثقیف کا تھا، حضور علیہ السلام کی بیعت کرنا چاہتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا، یہ بخاری کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا اس کو کہو وہاں ہی رہے، میں نے اس کی بیعت کر لی۔ آقا علیہ السلام نے یہ طریقہ کار سمجھا دیا۔ اور سیدنا مولا کائنات سے ایک ضعیف سند کے ساتھ حدیث ہے، لیکن ان سارے مولانوں کے جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ جی نہیں ہم نے جڑ کے ہی کھڑے ہونا ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے، ایس او پیز کچھ نہیں ہے، بیماری ایسے نہیں ہوتی، ان سارے مولانوں کی باتوں سے حضرت مولا کائنات کا یہ فرمان جو بے شک ضعیف سند سے ہو، آقا کی سند ضعیف سے آنے والی روایت ان مولانوں کی باتوں سے افضل ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ضعیف کیا ہوتا ہے؟ یہی ہے نا کہ اس کی نسبت حضور علیہ السلام کی طرف ممکن بھی ہے، ناممکن بھی ہے، اور اگر یہ ممکن ہوئی حضور کی طرف سے تو ظاہر ہے پھر باقی سارے لوگوں سے اوپر ہے، اور باقی احادیث مل کر اس کو سٹرینتھن کر دیتی ہیں۔ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لا تدیموا النظر الی المجذمین، یہ بات پہلے بھی ہو گئی۔ فرمایا وَإِذَا كَلَّمْتُمُوهُمْ فَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ قِيدَ رُمْحٍ، اور جب تم ان سے بات کرو تو تمہارے اور ان کے درمیان ایک نیزے کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ آج یہ وائرس موجود ہے، سانس کے ذریعے بھی ٹریول کرتا ہے، کسی کے ساتھ ہاتھ ملایا تو ہاتھوں سے ٹریول کرتا ہے، پھر آپ کے ہاتھ آپ کے منہ کو لگے اس سے اندر چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے اوپر ماسک لگا کے رکھیں، ہاتھوں کو بار بار دھوئیں اور ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں۔ ملاقات بھی کرنی ہے تو کھلے ہوادار کمروں میں بیٹھیں، اکٹھے جڑ کر اس طرح نہ بیٹھیں کہ یہ بیماری پھیل جائے۔ اللہ رب العزت اس بیماری کو دور رکھے۔ اور آخری پیغام جو آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب بھی آپ یہ سارے ایس او پیز فالو کریں تو نیت یہ کریں کہ میں دوسروں کو خود سے بچا رہا ہوں، یہ نیت نہ کریں کہ میں دوسروں سے بچ رہا ہوں، یہ کریں کہ میں اللہ کی مخلوق کو بچا رہا ہوں۔ یقیناً آپ کا یہ سارا ایس او پیز پر عمل کرنا بھی عبادت بن جائے گا۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔